یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الی عدو یتجحم، یا اللہ تو نے مجھے غیروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میرے لہو لہان ہو گئے، پیر بھی پنڈلیاں بھی۔ جب دکھ کی انتہا آئی تو عزتوں کی انتہا آئی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن۔ آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں، پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے چونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے۔ جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اور اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا۔ اگر ہمارے نبی کا حسن اللہ دکھاتا تو آنکھیں بے نور ہو جاتی، کلیجے پھٹ جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، فطرت ہے، اور ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ عزت اس کی ڈیمانڈ ہے، شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے، شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چاہنے لگے، اوروں کو ذلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو یہ اس کا جرم ہے۔ اور عزت کی طلب جانوروں میں بھی ہے۔ دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میرے اپنے گھر کے ہیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا، اور کتے، السیشن کتے اور گھوڑے۔ ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا، اس کو ذرا سا وہ نوکر سوٹی مار دیتا، چھانٹا مار دیتا تو وہیں اکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ جب میں چل رہا ہوں تو میں نے سوٹی کیوں ماری ہے۔ تو ایک دفعہ میں اور میرا چھوٹا بھائی، اور ماشاءاللہ اب ڈاکٹر ہے لاہور میں، ہم دونوں چھوٹے چھوٹے ٹانگے پر، کچی سڑکیں ہوتی تھی، یہ 60s ارلی 60s کی بات۔ تو ہمارا جو نوکر تھا ٹانگا چلانے والا، اس نے اس کو ایسے سوٹی مار دی، سوٹی ماری تو وہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو وہ لگام کھینچتے تھے، وہ اس کے یہاں لگتی تھی تو وہ چل پڑتا تھا۔ اس نے لگام دانتوں میں دبا لی، تو اب تو وہ کھینچتا ہے تو کھینچتے بھی نہیں۔ تو پھر یہ ہوتا تھا 2-3 آدمی بلاتے تھے، تو ٹانگا کا جو پہیہ ہوتا تھا اس کو گھماتے تھے، 2-3 ادھر سے 2-3 ادھر سے، زور سے گھماتے تو اس کے پیچھے لگتا زور سے تو چل پڑتا تھا۔ تو اس نے 2-4 آدمی بلائے اور انہوں نے ٹانگے کو دھکا دیا، وہ نہیں چلا۔ سارے جتن کر لیے، نہیں چلا۔ اب یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور آندھا خدا دا نائے ہون تے ٹر پاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں مجھے۔ پھر اس نے پگڑی اٹھا کے سر پہ رکھی اور لگام چھیڑی تو گھوڑا چل پڑا۔ جانور بھی اپنی عزت بے عزتی کا احساس رکھتا ہے۔ پھر ایک ہمارا بیل تھا، اس زمانے میں بیلوں کی ہوتی تھی ایگریکلچر ساری، اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ تو دوسرے دن تیسرے دن نوکر نے بتایا کہ جی یہ بیل چارہ نہیں کھا رہا۔ تو ابا جی نے ڈاکٹر کو بلوایا، سامنے ہوم ٹاؤن تھا تو لمبا، اس نے دیکھ داکھ کے کہا جی اس کو کچھ نہیں ہے، کوئی وجہ ہے جو یہ چارہ نہیں کھا رہا، بیمار کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دیسی حکیم تھا ہماری قوم کا ہی، میرے والد صاحب نے گھوڑے پر ایک
نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لے آؤ. وہ اس کو لے کر آیا تو فرمایا کہ بھائی کھاندہ نہیں پیا، داند ہماری زبان میں کہتے ہیں، یہ بیل کھا نہیں رہا چارہ. تو اس نے اس کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے، اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے بلایا اس کو، جتو کسائی تھا، کہی اے اس کو پکڑ کے بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتار کے 3-4 دے سر چ مارے. پھر کہتا پاؤ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگ گیا. تو میرے والد صاحب اتنے حیران ہوئے کہ ایک ہی چکر ہے. تو اس نے کہا اس کو نا آپ کے نوکر نے سوٹی ماری ہے اور یہ وٹ کھا گیا ہے، اب یہ بدلہ تو لے نہیں سکتا. تو غصے میں اس نے چارہ چھوڑ دیا ہے. تو جب میں نے 2-4 اس کو لگا دیے لتر تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرا بدلہ ہو گیا، ہوں میں کھا لینا. تو یہ جانور میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت نفس رکھی ہے. کسی کی عزت کو مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے. ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں. پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا. یہ علم غلط ہو گیا، بالکل ٹوٹلی غلط ہو گیا. مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، یہ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہوں بادشاہت دے دوں. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں. وتعز من تشاء، جس کو چاہوں عزت دے دوں. وتذل من تشاء، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں. اسے ذلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا، عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا. اس کا فیصلہ ہے اس عورت کو عزت دے دو، اس مرد کو عزت دے دو. عزت غلام بن کے اس کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے. اس کو ذلیل کر دو، ذلت کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہی دوں. اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں، یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں، کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس کی چاہوں چھین لوں اس سے. کرسی کوئی نہیں چھوڑتا. یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبر ہی نہیں چھوڑتا، تو کرسی کہیں چھڑنی. تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا. تو اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں. تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے. ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات میں. کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی. آج جتنی بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے. دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں. پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر دیں. ڈاریا لگاؤ، ذرا روک کے بھی کھا دو، انشاءاللہ پتلون ساری توڑی بھر جائے گی. ایک اللہ ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں.
الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے سورج، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج، اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے، چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے، ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ رک کے دکھا دے، ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دوڑ رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے۔ تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ عزت دے، اللہ بادشاہی، اللہ نے بہت سے، فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی، حکومت تو جس کو چاہے دے دے، عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے، پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں۔ هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے۔ کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی۔ تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تو پہلے ہلے چس لے جانا ہے۔ پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب کو۔ اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، نمک ڈال دیا، اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا، بھائی نمک پاؤ سارے۔ انگلینڈ والے کا تو اور کام ہی کوئی نہیں رہ جانا، چاروں پاس سے سمندر ڈو ڈو کے مر جانا ہی تساں۔ میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندروں میں نمک کیسے ڈالتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں، اور زمین میں اللہ نے نمک کی تہ قیامت تک دریا چلتے رہے، نمک ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ زمین کے کناروں سے، زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا، اور ٹرکوں کے ٹرک، ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے، اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ھذا صراط الی مستقیم، الا کہتے ہیں طرف کو، اور اعلیٰ کہتے ہیں اوپر کو۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھا۔ یہ گجراتیوں کا ہے وہ طریقہ لکھنے کا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے میں نے اس پر خط لکھا، میں نے اس پر خط لکھا، اس نے مجھ پر خط لکھا۔ وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تھا، اس کو وہ اردو میں ویسے ہی ڈال دیتے تھے، میں نے اس پر خط لکھا۔ ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی، وہ دوتے کی پائی ہو۔ یہاں ھذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا،
اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا علیہ مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے. اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم. ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو، تو وہاں یہ طریقہ ہے. ہماری اردو میں اس لیے محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے. تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم. تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کوئی سرتا ہلا ہو، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے. میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ